اگلا سوال ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قرآن کے مصحف کی ترتیب سے الٹ صورت پڑھ لے، مثلا پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون، تو کیا اس کی نماز درست ہوگی؟ سجدہ سہو ضروری تو نہیں ہوگا؟ سب کے نزدیک نماز درست ہے اور سجدہ صاحب بھی نہیں ہے، البتہ حنفی کہتے ہیں کہ گناہگار ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب بھی نہیں ہوگا. لیکن حنفی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا بزرگ ان کو پٹی پڑھا گئے. ہمارے پاس تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایک دفعہ نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ نساء پڑھی اور دوسرے میں سورہ آل عمران پڑھی. تو آپ نے تو اس طرح کیا. اس طرح صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی اور دوسری میں سورۃ الکافرون پڑھی. تو ترتیب بدل کے پڑھنا بھی سنت ہے، دونوں طریقے سنت ہے. ترتیب سے بھی پڑھے کوئی وہ بھی سنت، ترتیب بدل کے بھی پڑھے وہ بھی سنت. سجدہ صاحب تو ویسے کسی کے نزدیک وہ کہتے ہیں جی قرآن الٹا نہ پڑھو کہیں اللہ تمہارا دل نہ الٹے کر دے. ہاں یہ باقاعدہ ان کی فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. قرآن الٹا کون پڑھ رہا ہے؟ الٹا تو یہ ہے کہ بھی قل هو اللہ احد ہے، اس آیت میں دال اینڈ پہ اور دال میں پہلے پڑھ دوں، جیسے وہ یہ تعویذات لکھنے والے جادوگر کرتے ہیں، آیتوں کو الٹا کر دیتے ہیں. سورت تو الٹ ہو ہی نہیں سکتی، جب میں پوری سورت پڑھوں تو الٹ کیسے ہوئی؟ قرآن الٹا پڑھنا تو نہ ہوا. اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کے مصحف کی جو ترتیب ہے کیا نزول کی ترتیب یہی ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ یہ کہیں گے اللہ نے الٹا قرآن نازل کیا ہے. 30واں پارہ پہلے نازل ہوا ہے، 30واں پارے میں جتنی صورتیں شروع میں نازل ہوئی ہیں، تو الٹا قرآن تو پہلے اللہ نے نازل کیا ہے. تو پھر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ سب کی سب جہالت ہے، ان کی علمی جہالت ہے، کیونکہ علم کے نام پہ جہالت پھیلا رہے ہیں. سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا. سجدہ صاحب کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا، مسئلہ نمبر 92 آپ جا کے دیکھ لیں، یوٹیوب پہ لکھیں تو سجدہ صاحب کے 8 مقامات کون سے ہیں جن پہ سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے، اور کون سے ایسے 5 مقامات ہیں جن پہ سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا، خام خواہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. آپ نے اکثر یہ بھی سنا ہوگا جی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملا سکتے. بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کئی دفعہ سورت ملاتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں زور اور اثر میں آپ اونچی آواز میں سورت کی تلاوت بھی کر دیتے تھے 1-2 آیات، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ تیسری چوتھی میں بھی پڑھ رہے ہیں. سر مجھے کہنے لگے پھر کہنے دینا کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. بابوں نے آپ کو دین نہیں دیا جو کتابوں میں ہے، اور ویسے بابے آئے تو بڑے سیانے سمجھے، اسی لیے انہوں نے بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں ہونے دیا 1000 سال کہ ڈش یارسن. یہاں حکومت رہی ہے نا، کہتے ہیں نا صوفیاء اور بزرگ اسلام لے کے آئے. اسلام تو آیا محمود غزنوی کے زمانے کا بھی جو افغانستان سے ہے، اس سے پہلے تو محمد بن قاسم کا بھی آ گیا تھا. 1000 سال تک کسی بزرگ نے بخاری کا ترجمہ کیا لوکل لینگویج میں؟ کیوں؟ وہ سارے حنفی تھے، ان کو پتا بخاری ترجمہ ہو گیا تو لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے، رفع دین شروع کر دیں گے. بخاری کا پہلا ترجمہ لوکل لینگویج میں 1920 میں ہوا ہے، آلموسٹ 100 سال ہوئے ہیں. اب 2019 چل رہا ہے نا تو 100 سال ہونے والے ہیں. وہ کیا تھا علامہ وحید الزمان نے، جو بند کے عالم تھے، بس ترجمہ کیا ساتھ ہی اہل حدیث ہو کے. وہ نقصان ہو گیا نا، دیکھا بزرگوں کی کتنی حکمت تھی. وہ 1000 سال کا ڈکا لگیا اسے صحیح لایا سی، وہ ڈکا کھل گیا. ایون قرآن کا ترجمہ نہیں تھے یہ لوگ کرنے دیتے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے جب ترجمہ کیا وہ کہتے ہیں قرآن تو عربی میں تھا، اس نے فارسی میں لکھ دیا. 5 سال وہ چھپے رہے ہیں شہید ہونے سے بچنے کے لیے. ظاہر ہے اس کے پیچھے لگ گئے تھے لوگ. اب تو آپ کو بڑے مزے سے لوگ کہتے ہیں جی فلاں کا ترجمہ، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیں، یہ شریف تھانوی کا ترجمہ پڑھیں. لیکن انیشیٹو جس بندے نے لیا ہے نا اس وقت ان لوگوں نے نہیں ہونے دیا. تو میں ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں، ہم بزرگوں کی خدمات کو دین کے پیرائی میں دیکھیں گے نا. آپ اگر مجھے کہتے ہیں بخاری مسلم کی تعلیمات ہیں، میں کہوں گا بالکل یہ پڑھی سر، ہم اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں فلاں بزرگ کا جو مزار بنا ہوا ہے اتنی دنیا جا رہی ہے، ان کی بڑی اسلام کے لیے خدمات ہے، تو ہم کہتے ہیں بتائیں قرآن کا کون سا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے، قرآن کی کون سی تفسیر لکھی ہے، بخاری شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے؟ نہیں یہ تو نہیں کیا. تو کیا خدمت کی تھی ہے؟ روٹی کھواندے رہے نے اپنے مزار والے نوں، اور تو کچھ بھی نہیں نہ کیتا. کلمہ پڑھا دیا نا. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ مان رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے اتنوں کو کلمہ پڑھایا. آج ڈاکٹر ذاکر نائک تو پبلکلی میڈیا کے اندر سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں. تو بریلوی دیوبندی کیوں نہیں ان کو اولیاء اللہ مان لیتے؟ ہے پھکی، اب کہیں گے نہیں گمراہ ہے. تو آپ کے بابے اگر کلمہ پڑھاتے رہے ہیں
اور ان کو ہم ان کے عقیدوں کی بنیاد پہ اگر گمراہ سمجھتے ہیں تو سر ناراض نہ ہویا کرو, بیماری تو ایک ہی ہے, اپنا ابا تو چنگا لگتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کلمہ تو پڑھایا تھا لیکن عقائد میں خرابیاں دے کے گئے ہیں. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, بالکل میں نے اس مسئلے کی انجینئرنگ کر دی ہے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں, برصغیر پاک و ہند میں کیا بزرگوں نے اسلام پھیلایا؟ تو میں نے بتایا کہ اسلام نہیں پھیلایا انہوں نے, اسلام نے ان کو قبول کیا ہے. انہوں نے اگر اسلام کو قبول کیا ہوتا تو یہ بدعت ادھر جاری نہ کرتے. یہ فرق اسی لیے. تو اب دیکھ, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بزرگوں کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کتاب و سنت پڑھ کے انورٹڈ کاموں میں گمراہ ہو رہی ہیں, یعنی ہدایت تک پہنچ رہی ہیں, جھوم جھوم کے کہہ رہی ہیں کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم. علمی کتاب.